بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ تعالیٰ اعراب القرآن میں آج ہم قرآن الکریم کی سورہ نمبر 84 سورۃ الانشقاق کی آیت 13 سے 19 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے ان میں آنے والے لفظوں اور جملوں کی ترکیب اردو میں عربی گرامر کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیتوں میں 3 مختلف رنگوں میں 3 قسم کے الفاظ ہیں، جن میں سے سرخ یعنی لال رنگ والے اسماء ہیں، اور سبز یعنی ہرے رنگ والے افعال ہیں، اور نیلے رنگ والے حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا۔ یہ آیت حرف انا سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ حرف توکید و نصب مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب۔ اس کا معنی ہے بلا شبہ یا یقیناً، اور یہ انا و اخواتها، یہ 6 ہیں ٹوٹل، اور یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتی ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم کر کے اسے نصب دیتی ہیں، اور خبر کو اپنی خبر کر کے اسے مرفوع کرتی ہیں، اور اس کے اٹیچ لگا ہوا ہے ہو۔ یہ ضمیر ہے متصل مبنی علی الضم فی محل نصب ہو کے یہ اسم انا ہو گیا، کیونکہ اصل میں ہوا تھا، یہ ہوا کانا، تو ہوا سے پھر ہو اٹیچ لگ گیا، وہ دوسرے ضمائر آگے جو متصل ہوتے ہیں، کیونکہ ضمائر منفصل اور متصل 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ منفصل جو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ منفصل ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو متصل ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ تو بے شک وہ، اب انا کی خبر چاہیے، اس کا اسم آ گیا، خبر میں آ رہا ہے ایک جملہ کانا سے۔ کانا یہ فعل ماضی ہے ناقص مبنی علی الفتح، یہ بھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے اس کے بعد، کیونکہ کانا جو ہے یہ فعل ہے، تو جملہ اسمیہ میں داخل ہو کے یہ کیا کرتا ہے، انا سے الٹا کرتا ہے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم کر کے اسے مرفوع کرتا ہے، اور خبر کو اپنی خبر کر کے اسے منصوب کرتا ہے۔ اس کا جو اسم ہے وہ اسی کے اندر ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا۔ اس کے بعد فی حرف ہے، حرف جر مبنی علی السکون، تو اس مجرور آ رہا ہے اہلی، پلورل ہوتا ہے اہلون یا اہالن، یعنی رشتہ دار، گھر کے لوگ۔ جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے، کس کے متعلق ہوں گے، یہ جو کانا کی خبر آ رہی ہے آگے مسرورن، اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ اور اہلی ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ وہ بغیر ال سے آئے گا، یعنی لام تعریف اس پہ نہیں ہوگا، اور آخر کلمے میں تنوین بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں بغیر تنوین سے ہے، سنگل کسرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہا ضمیر اٹیچ لگا ہوا ہے۔ یہ ضمیر مبنی علی الکسرہ فی محل جر ہو کے مضاف الیہ ہے۔ مسرورن یہ اسم المفعول ہے یہاں پہ، اور یہ خبر کانا منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ۔ سین رورا اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد کے وزن نون سے یہاں پہ آیا ہے۔ سرارا یسرورو، اور قواعد کے بعد میں کیونکہ را ڈبل آ گیا تو یہ مرج ہو جائے گا، تو سرا یسرو، سرن یا سرورن، یعنی خوش کرنا۔ تو اس طرح کانا اپنے اسم، ہوا جو مستتر ہے ضمیر مستتر سے مل کے، اور خبر مسرورن اور اپنے متعلق سے مل کے یہ خبر بن گیا، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ
فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہو کے ان کے لیے خبر بن جائے گا، اور ان اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ جملہ تعلیلیہ لا محل لها من الاعراب، یعنی یہ شخص دنیا میں اپنے لوگوں میں خوشی خوشی رہتا تھا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن تھا اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، ان اسی طرح ہیں حرف توکید و ناصبہ مبنی علی الفتح، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان و اخواتها یہ 6 حروف ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو یہ منصوب کرتے ہیں اور خبر مرفوع ہے، اس کے اٹیچ لگا ہوا ہے وہ ضمیر ہے، وہ متصل مبنی علی الضم فی محل نصب ہو کے یہ اسم ان ہو گئی، اور ان کی خبر آگے آ رہی ہے ظن ان لن یحور، ظن فعل ماضی مبنی علی الفتح، ظن و اخواتها یہ کیا کرتی ہیں، یہ بھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں اور جو مبتدا اور خبر ہوتی ہے ان دونوں کو منصوب کر لیتی ہیں اور اپنا مفعول بھی بنا لیتی ہیں۔ ظا نون، نون اس کے حروف اصلی ہیں ثلاثی مجرد کے وزن نون سے آتا ہے، ظنن یظنن، اس سے پھر ظن یظن ظنن یعنی گمان کرنا، خیال کرنا، اور ظن کا فاعل جو ہے اسی کے اندر ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، یہ ظن اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو آگے آ رہا ہے ان یحور، یہ ان جو ہے آگے یہ اس اصل میں انا تھا جو خفیف کیا گیا، کیونکہ آگے فعل آ رہا ہے، جب بھی انا کے بعد جملہ فعلیہ ہو تو ان یعنی خفیف ہو جاتا ہے، تو یہ ان مخففہ من الثقیلہ حرف مبنی علی السکون، اور یہاں پہ ان کیا کرتا ہے، جو آنے والا جملہ ہوتا ہے وہ مصدر معول کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی 3 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس جملہ فعلیہ کو مصدر معول کی تعویل میں کر دیتے ہیں، اور وہ ہیں ان اور ما۔ آگے آ رہا ہے لن، لن حرف نفی نصب و استقبال، لن کے بعد میں ہمیشہ فعل مضارع آئے گا اور اسے نصب کرے گا اور معنی جو ہے مستقبل میں کر دے گا اور زوردار نفی کرے گا، تو آگے فعل آ رہا ہے فعل مضارع یحور، یہ منصوب ہے، راہ پہ جبر لگی ہوئی ہے، فتحہ لگی ہوئی ہے لن کی وجہ سے، وہ علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، یہ فعل اجوف ہے، اجوف واوی، یہ ثلاثی مجرد میں نون سے آتا ہے، یعنی اصل میں حاورا یحورو، تو حار یحور حورن، اس کا معنی ہے جیسے رجع واپس آنا، لوٹنا، اور اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، تو فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کے یہ ان جو مصدریہ ہے اس نے کیا کیا کہ مصدر معول کی تعویل میں کر کے محلن منصوب ہو جائے گا، اور ظنہ کے لیے 2 مفعول کے معنی میں آئے گا، یا صدہ مصدہ مفعول آئی ظنہ، تو ظنہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہو کے اس انہ کے لیے خبر بن جائے گا، اور انہ اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور یہ بھی لا محل لها من الاعراب تعلیلیہ، یعنی اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا یہ حرف ایجاب ہے، یہ نفی میں سوال ہوتا ہے، اس کا جواب بلا سے دیا جاتا ہے، یعنی جو پچھلی آیت میں لن یحور جو تھا اس کے جواب میں آیا ہے، تو یہ حرف ایجاب جواب کے لیے مبنی علی السکون، اور آگے دوسرا جملہ آ رہا ہے ان ربہ کان بہ بصیرا، پھر ان آ گیا حرف توکید
ونصب مبنی علی الفتح یعنی بے شک، ربہو یہ منصوب ہے تو یہ انا کے لیے اسم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں ربا جو ہے مضاف بن رہا ہے کیونکہ ال بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی آخر میں نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے ہو، جو ضمیر اٹیچ لگا ہوا ہے وہ مضاف الیہ ہے، ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر ہو کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، یعنی یقیناً اس کا رب۔ اب انا کا جو اسم آ رہا ہے وہ کانا سے آ رہا ہے، ایک فعل ناقص سے، یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، کاف واو نون اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد میں یہ باب نون سے آتا ہے، کاوانا یکونو، اور اس سے پھر قواعد کے بعد کان یکونو کونن یعنی ہونا، یہاں پہ چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی استمراری ہوں گے، یعنی جیسے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو کانا کا بھی اپنا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، کانا کا اسم مرفوع ہوگا اور اس کی خبر منصوب ہوگی، تو کانا فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح، اور اس کا اسم جو ہے اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا اسم انا ہے، اس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ قاعدہ، جب بھی کسی مبتدا یا اسم انا یا اسم کانا کی خبر اگر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو تو اس جملے میں ایک ضمیر عائد ایسی ہونی چاہیے جو اس خبر کے مبتدا یا اسم انا یا اسم کانا کے مطابق ہو۔ اب کانا کا اسم آ گیا تو اس کی خبر باقی ہے، اس کی خبر آگے ہے بصیرن جو منصوب نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جار مجرور ہے، یہ با حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لها من الاعراب، اور یہ ہی پڑھا جا رہا ہے، یہ ضمیر مبنی علی الکسرہ فی محل جر مجرور ہے با حرف جر کے، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کانا کی خبر کے یعنی بصیرن کے، اور بصیرن یہ خبر کانا ہے منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ، یہ بصیرن اصل میں صفت مشبہ ہے یعنی فعیل کے پیٹرن پر ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ دھیان سے دیکھنے والا، تو اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ دو باب سے آتا ہے، دو وزن میں آتا ہے، یعنی بصورا یا بصورو یا بصیرا یا بصرو، بصرن بصارتن یعنی دھیان سے دیکھنا یا دھیان سے دیکھ کر سمجھنا، تو بصیرن یہ اسم الفاعل ہے صفت مشبہ، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہو کے یہ انا کے لیے خبر بن جائے گا، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے، کیوں نہیں، بالکل بے شک اس کا پروردگار اسے خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فلا اقسم بالشفق، فا حرف ہے، حرف استنافیہ، تو جملہ نیا شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، اور لا جو ہے حرف جواب للنفی توکید کے لیے، یا یہ لا حرف زائد ہے جو توکید کے لیے ہے، مبنی علی سکون، قرآن مجید میں کل 8 مرتبہ لا اقسم آیا ہے، جو سورۃ البلد میں ہے، سورہ الانشقاق، سورہ تکویر، سورہ القیامہ 2 بار، پہلی اور دوسری آیت میں، پھر سورہ المعارج، الحاقہ اور سورہ الواقعہ۔ اقسم فعل مضارع ہے مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور یہ واحد متکلم کے لیے ہے، قاف سین میم اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجید ہی کے باب یا وزن افعال پہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، یعنی اقسام یقسم اقساما، اور اس کا معنی ہے قسم کھانا، اور فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ انا، تو اقسم فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہ قسمیہ ہو گیا، تو اب اس قسم کے لیے ایک جملہ جواب قسم آتا ہے، اور اس کے شروع میں عموماً حرف لام توکید کے لیے لگا ہوتا ہے، اور پھر آ رہا ہے بالشفق، با حرف جر ہے مبنی علی الکسرہ، اور الشفق یہ اسم ذات ہے اور مصدر بھی ہے،
شفقا یشفق شفقن یعنی رحم کرنا، مہربان ہونا. یہ شفق اسم مجرور بحرف جر با کی وجہ سے، وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ علی آخرہ. جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے جو فعل پیچھے ہے اقسم اس کے، یعنی بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں. شفق، الشفق سورج کی وہ روشنی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب میں ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے. واللیل وما وسق، واو حرف عطف ہے تو اس کے بعد میں چاہے مفرد آئے یا چاہے جملہ آئے. اگر مفرد آتا ہے تو مفرد پہ عطف ہوتا ہے، اور اگر جملہ آتا ہے تو کسی جملے پہ عطف ہوتا ہے. واو کے بعد جو آنے والا جملہ یا مفرد ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے، اور جس پر عطف ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہا جاتا ہے. واللیل یہ اسم ہے تو یہ معطوف کس پہ ہو جائے گا؟ بالشفق پر، کیونکہ اللیل پچھلے اسم الشفق کے مطابق ہے، یعنی مجرور ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر بھی ہے. تو معطوف کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے اپنے معطوف علیہ. اور اس کے بعد پھر واو حرف عطف ہے. وما وسق، ما اسم موصول مبنی الذی کے معنی میں، یہ مبنی علی السکون فی محل جر بھی ہو کے یہ معطوف ہو جائے گا اللیل پہ. یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، تو جب ما مصدریہ ہوگا تو وہ ما حرف کہلائے گا. تو ما مصدریہ اگر کریں گے تو مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، اور اس کے بعد میں جو فعل آئے گا وہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو جائے گا، اور محلن وہ معطوف علیہ کے مطابق حالت میں ہوگا. تو وسقہ یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. حروف اصلی ہیں واو سین قاف، اور یہ ثلاثی مجرد میں وزن ضاد سے آتا ہے، یعنی وسقہ یوسق سے پھر وسقہ یسق وسقن یعنی سمیٹنا، جمع کرنا. اس میں فاعل موجود ہے، وہ ضمیر مستتر جواجن تقدیرہ ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، فعل بفاعل، تو یہ صلہ ہو جائے گا اسم موصول کا، اور صلے کا کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا، یعنی لا محل لها من الاعراب. اور اگر ما حرف مصدریہ ہے تو یہ وسقا فعل و فاعل مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے محلن مجرور، اور یہ معطوف ہو جائے گا اللیل پہ. یعنی اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ رات سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، واو پھر حرف عطف ہے مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب. القمری یہ معطوف بالشفق پہ، یعنی یہ بھی الشفق پہ معطوف نمبر 2 ہو جائے گا. وعلامت جری الکسرۃ ظاہرہ. اذا ظرف زمان، اور یہاں پہ شرط کے معنی میں بھی ہے، یہ مبنی علی السکون فی محلی نصب ہو جائے گا. تو جب بھی ظرف آتا ہے اس کے بعد میں مضاف الیہ آئے گا. اب مضاف الیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں اتسقا، اتسقا یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بھی حروف اصلی واو سین قاف جو پچھلے آیت میں تھے وسقا، وہی اس کے روٹ ورڈ ہیں. اور یہ یہاں پہ مجید فی کے باب افتعال سے ہے، یعنی اتسقا یوتسق، اس سے پھر اتسقا یتسق اتساقن یعنی جمع ہو کر مکمل ہونا. اور فاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا. اس طرح اتسق کا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے. اور اذا ظرف اپنے مجرور سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا پیچھے آیت نمبر 16 میں اقسم فعل ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، یعنی اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے یعنی مکمل ہو جائے. آیت نمبر 19 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہ حرف لام سے شروع ہو رہی ہے. یہ لام جو ہے جواب قسم ہے تاکید کے لیے، مبنی علی الفتح. اور ترکبن جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے،
فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه بالنون المحذوفة منعا لتوالي الامثال، کیونکہ تین نون یہاں پہ اکٹھا ہو گئے ہیں. نون ثقیلہ میں دو نون ہے، پھر اس فعل کا یہ نون بھی، تو تین نون ہو گئے، اس لیے یہ ایک نون ہٹایا گیا جو فعل کا نون تھا. اور واو الجمع کو بھی محذوف کیا گیا کیونکہ یہاں بھی دو ساکن اکٹھا ہو رہے تھے، لالتقاء ساکنین. تو واو الجمع محذوف، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع کے فاعل را کا اور با اس کے حروف اصلی ہیں. باب سمیا سے یہ آتا ہے رکیبا یرکب رکوبن یا مرکبن، یعنی کسی چیز پر سوار ہونا. اور یہ نون جو ہے یہ حرف ہے للتاکید کے لیے مبنی علی الفتح ہی. تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل با فاعل اور جواب قسم ہو گیا. سبقن ترکبون کے لیے مفعول بھی ہے منصوب و علامت نصبی الفتحۃ الظاہرہ. سبق یعنی حالت، درجہ، اسٹیجز. اور اس کے بعد میں عن حرف جر مبنی علی السکون. اس کے بعد میں اس مجرور آتا ہے اور اس مجرور آ رہا ہے طبق. تو طبقن اس میں مجرور و علامت جری الکسرۃ ظاہرہ، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے محلہ منصوب ہو کے، یہ متعلق ہو جائیں گے صفات طبقن. یعنی یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گی، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت پاری ہو جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نیک بنائے رکھے اور جنت الفردوس کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.